المصطفى والمرتضى وبلغ الله والفاطمة يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في غم مغرق خزتي ساحلنا أشقالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا حبيبنا طبيبنا مخدومنا محبوبنا معشوقنا أعظم الخلق أشرف الخلق أكمل الخلق أحسن الخلق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. عزیزان محترم، جمعہ کا یہ مبارک دن اللہ نے ہمیں اور آپ کو نصیب کیا ہے، جس میں ہم اور آپ خانہ خدا میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں، اس کے پیارے حبیب کی نعتیں سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ آج میں نے اپنی خطابت کا عنوان موضوع کچھ الگ چنا ہے، کچھ منفرد سنانے کا اور سمجھانے کا ارادہ ہے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں، ہر دھرم میں، ہر ریلیجس میں عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام میں مقام عطا فرمایا ہے وہ تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہر مذہب والے میں، ہر مذہب کے اندر اس مذہب کی خاتون، اس مذہب کی عورتوں کے لیے اس مذہب کے اندر کچھ مقام ہے، کچھ درجے ہیں۔ کوئی اپنے مذہب میں عورتوں کو دیوی مانتا ہے، پوجنیہ مانتا ہے، آدر والی مانتا ہے۔ بے شک یہ
ہر مذہب کی تعلیم و تربیت ہے، مگر اسلام عورتوں کے بارے میں کیا فکر دیتا ہے؟ آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے پیغمبر اسلام، آپ بتائیے کہ مذہب اسلام میں، دین اسلام میں عورتوں کو کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ تو اللہ جل مجدہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ آتا ہے، وہ پریگننٹ عورت جب نماز ادا کرتی ہے تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں تو اسے جو ثواب ملتا ہے وہ تو ملتا ہے، مگر جو حاملہ عورت نماز پڑھتی ہے اللہ اسے ایک نماز کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں شروعات کہیں اور سے کر رہا ہوں، یعنی عورت کے پیٹ میں بچہ آیا، وہیں سے اس کے مرتبے کی بلندی شروع ہو۔ اب اس عورت کے گھر اللہ نے بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی، بچی پیدا ہوتے ہی ایک الگ مقام پر پہنچ گئی۔ ماں کے پیٹ میں تھی تو ماں کی عبادتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، ثواب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اب بیٹی دنیا میں آ گئی تو باپ کے لیے رحمت بنا دی گئی۔ وہی بیٹی بڑی ہوئی، ایک وقت آیا جب وہ کسی اور گھر کی زینت بننے کے لیے اس کی شادی ہوئی۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان بن جاتی ہے۔ ایسے نہیں، ذرا محبت سے، میں آپ کی ہی، اپنی ہی ماں بہنوں کی عزت و تکریم کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی ماؤں کے نام پر بولے سبحان اللہ۔ جب وہ بیوی بن کے جاتی تو آدھا ایمان شوہر کا محفوظ کر دیتی ہے، اور جب اس کے گھر میں بچہ ہوتا ہے تو اللہ اس بچے کی جنت اس عورت کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ پیدا ہو تو رحمت، پیٹ میں ہو تو ثواب میں اضافہ، شادی کر لے تو آدھا ایمان شوہر کا محفوظ، اور ماں بن جائے تو اسی ماں کے قدموں میں اللہ اولاد کے لیے جنت رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارے مذہب میں عورتوں کی عزت۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رسول نے صرف اپنی ماں بہنوں کی عزت اور قدر سکھائی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنگ پر جاتے، یدھ پر جاتے، تو اپنے صحابہ کو جمع فرما کر میٹنگ کرتے، خطبہ دیتے اور فرماتے سنو میرے صحابہ، سنو میرے ماننے والوں، جب تم دشمن کے ساتھ جنگ کرنے جاؤ تو ان باتوں کا خیال رکھنا۔ اے آقا کون سی باتوں کا؟ آقا فرماتے ہیں کہ ان کے دھرم استھل کو نقصان نہ پہنچانا۔ بولو یار، ایک تو اپنے دین کی بات سنتے نہیں ہو، سنتے ہو تو سمجھتے نہیں ہو، سمجھتے ہو تو سبحان اللہ نہیں بولتے ہو، ہے نا؟ بولے سبحان اللہ۔ ان کے مذہبی عبادت خانے کو نقصان نہ پہنچانا۔ آقا پھر ان کے باغ بغیچے کو نقصان نہ پہنچانا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جنگ ہے یا کیا ہے؟ آقا فرماتے یہی محمد کا دین ہے۔ ان کے باغیچوں کو، درختوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ آقا پھر ان کے بزرگوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ آقا پھر ان کی عورتوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ آقا پھر ان کے بچوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ دنیا کہتی ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، ہر چیز جائز ہے جنگ میں۔ آقا فرماتے وہ دنیا کا قانون ہے، یہ محمد عربی کا قانون ہے۔
یہ محمد عربی کا قانون ہے، اور یہی تو مولا علی نے سکھایا۔ صفین میں جب پانی بند کر دیا گیا نا، تو مولا علی پر جو پانی بند کیا گیا، جیسے ہی وہ نہر مولا علی کے قبضے میں آئی، آپ نے دشمن کے لیے بھی پانی کھول دیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے ساتھیوں نے، اے علی، اے امیر المومنین، اے داماد پیغمبر، اے حل المشکلات، بولے یار سبحان اللہ۔ آپ پر پانی بند تھا تب کچھ نہیں، اب ہم جیت گئے، نہر ہم نے قبضے کر لی، آپ پانی کھول رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ علی ہے، یہ کردار علی ہے۔ ارے وہ دشمن کا کردار تھا، یہ محمد کے غلام کا کردار ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں ادب، احترام، پیار، خلوص، للہیت سکھائی ہے۔ ہمارے یہاں تو کیسا معاملہ ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارے آقا نے صرف اپنی ماں بہنوں کی عزت کرنا نہیں سکھایا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے سے کوئی غیر محرم گزرے، کوئی استری گزرے، کوئی عورت نکلے، کوئی جوان بچی نکلے، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ یہ محمد کے غلاموں کی شان ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ اور آج تو حال کیا ہے، آج تو حال کیا ہے، ہم ہر چیز میں اسلام اسلام اسلام۔ میں نے کہا تو نے اسلام کی تعلیم سمجھی ہی نہیں، اپنے مقصد کی بات آئے تب اسلام یاد آتا ہے، جب قانون کی بات آئے، شریعت کی بات آئے تو اسلام یاد نہیں آتا۔ حضرت یہ بھی چلتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اگر اسلام کو مانتا ہے تو پورا مان۔ اسلام کہتا ہے کہ جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا، جس نے اپنے باپ کو ناراض کیا، اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ میں نے کہا جو اپنے ماں باپ سے لڑ لے وہ کل تجھ سے نہیں لڑے گا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ آج کل ہم کیا دیکھتے، دیوانے ہیں، دیوانے ایک دوسرے کے لیے۔ محبت، میں نے کہا پہلے محبت کرنی ہو تو پیدا کرنے والی ماں سے کرو، پیار کرنا ہو تو پالنے پوسنے کھلانے والے باپ سے پیار کر۔ پیارے آقا فرماتے جس کا باپ ناراض ہے اس کا اللہ ناراض ہے، جس کی ماں ناراض ہے اس کا خدا ناراض ہے۔ آج ہم خود تو ٹھیک سے مسلمان بنے نہیں، اسلام کی دعوت کیا خاک دیں گے؟ پڑوسی کا حق ہم مارے، بیواؤں پر ظلم ہم کریں، بھائی بہنوں کی زمینیں ہم دبائیں، پڑوسیوں کے ساتھ بد سلوکی ہم کریں، بڑوں کی بے ادبی ہم کریں، چھوٹوں کو مار ہم ماریں، بدتمیزی ہم کریں، نماز ہم نہ پڑھیں، ارکان الہیہ کی پابندی ہم نہ کریں، پھر خود کو مسلمان کہلانے کے لائق ہے یا نہیں ہم؟ یہ سوچنے والا مقام ہے۔ پہلے خود تو مسلمان بن جا، پہلے خود تو اسلام کے سانچے میں ڈھل جا۔ ارے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دیکھ کر کہیں گے لوگ۔ اصغر علی کو دیکھ کر زمانے نے کہا دیکھو مصطفیٰ کا سچا غلام جا رہا ہے۔ کہلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار بتاتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، آج کل ایک بڑی خراب بیماری ہے، حالانکہ یہ مومنوں کی شان نہیں ہے، ہم دوسرے کے دکھ میں بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جہاں پر کسی کے گھر میں کوئی لفڑا ہوا، کسی فیملی میں کسی کا کچھ خرابہ ہو گیا، دھندے میں لوس ہو گیا، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، کوئی معاملہ پیش آ گیا، ہم بڑے دیکھا۔ میں نے کہا وہ دیکھا نہیں، جلدی اللہ تجھے بھی دکھا سکتا ہے۔ وہ خالق کے کائنات ہے، وہ مالک حقیقی ہے، وہ سب کا پروردگار ہے۔ آج تو کسی کے دکھ پر راضی ہوگا تو وہ دن دور نہیں جب اللہ تجھے بھی اس پریشان میں مبتلا فرما دے گا۔ یہ مومن کی شان ہے ہی نہیں، یہ مومن مسلمان کی شان ہے ہی۔ اور ایک بات بتاؤ نوجوانوں، اپنا ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچا کرو کہ میرے سماج کا کیا ہوگا، میرے پریوار کا کیا ہوگا، میرے رشتہ دار کا کیا ہوگا، میرے اعزاء و اقربا کا کیا ہوگا۔ من میں آیا وہ کرنا، جو من میں آیا وہ کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کے بارے میں آقا فرماتے مومن سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، دوسروں کو نقصان نہیں ہوتا۔ اور
ایک بات یاد رکھو، جو آج حق کو حق نہیں کہے گا، گناہ کو گناہ نہیں کہے گا، وہ روز محشر اللہ کو جواب دے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق پر رہے، پتہ کیا چلا، جو حق پر رہے گا، حق بولے گا، حق سنے گا اور حق کو حق سمجھے گا، وہی مومن کی موت مرے گا۔ ایک بات سمجھ لو، آخری 5 منٹ توجہ کے ساتھ، ساری توجہ کا مرکز آپ میری بات کو سمجھیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ ہم وہ مسلمان ہیں اور ہم اس اسلام سے تعلق رکھتے ہیں جس اسلام نے ہر مذہب کی بیٹی، بہن، بہو، بھائی، باپ، ساروں کا احترام اور ادب سکھایا ہے۔ دین اسلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ بیٹی چاہے مسلمان کی ہو، ہندو کی ہو، سکھ کی ہو، عیسائی کی ہو، بیٹی بیٹی ہے اور بیٹی عزت ہوتی ہے۔ آج کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، کل یہ دن تمہیں بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے قدموں کو اٹھانے سے پہلے سوچو کہ تمہارے ایک قدم کو اٹھانے سے سماج کو کتنے قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، سماج کو کتنے دکھوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پیار، محبت، میرے آقا کی سنت پر عمل کرنا۔ میرے آقا کی 11 بیویاں تھی، جس میں سے 10 بیویاں یا تو بیوہ تھی یا تو طلاق شدہ تھی۔ ہے کسی میں یہاں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ میں کسی بیوہ سے یا طلاق شدہ سے شادی کروں گا؟ نہیں، اس ٹائم پہ شریعت یاد نہیں آئے گی، اپنے مطلب کے لیے شریعت یاد آئے گی۔ لوگوں نے کہا تیرے نبی نے 11 نکاح کیا، میں نے کہا نہیں، یہ مت کہ 11 نکاح کیا، میرے نبی نے 10 عورتوں کو عزت دی اور مومنوں کی ماں بنا دی۔ پہلے بیوہ تھی، پہلے مسکین تھی، پہلے طلاق شدہ تھی، زمانہ حقارت سے دیکھتا تھا، نفرت سے دیکھتا تھا، محمد کے دامن میں آئی، خدیجۃ الکبریٰ مسلمانوں کی ماں بنا دی گئی۔ یہ معاملے میں شریعت یاد نہیں آئی۔ اپنی طبیعت کو شریعت میں مت ملاؤ، شریعت شریعت ہے، طبیعت طبیعت ہے۔ اور جو معاملہ سب کو معلوم ہے، کوئی ڈگا چھپا نہیں ہے، اپنا موقف کلیئر رکھو، جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، جو گنہگار ہے وہ گنہگار ہے، جو بے گناہ ہے وہ بے گناہ ہے۔ اس میں بھی ہر چیز میں اپنا مفاد، اپنی پارٹی کو خوش کرنا، راج کارن کرنا، اپنے مطلب کے لیے اس چیز میں گھسنا، آج تو گھس جاؤ گے، آج تو بچ جاؤ گے، مگر قیامت میں اللہ کی پکڑ سے نہ تم بچ پاؤ گے نہ تمہارے باپ بچ پائیں گے۔ یہ حق ہے، آج تو چھوٹ جاؤ گے، اس کی پکڑ سے بڑی کسی کی پکڑ نہیں ہے، اور وہ جب پکڑتا ہے تو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ سے خوف کھاؤ، جو سچ ہے اسے سچ کہو، جو جھوٹ ہے اسے جھوٹ کہو، عزت عام کرو، محبت عام کرو، بھائی چارگی عام کرو، آپسی تعلقات قائم کرو۔ اور ہمارے سماج کے حق پر ہونے کی تو یہی دلیل ہے کہ ہمارے یہاں سالوں سے ایک سماج رہ رہا ہے، پوچھو جا کر ہمارا برتاؤ کیسا ہے۔ اگر ٹوکری میں ایک آم گندا ہو تو پوری ٹوکری کا آم نہیں پھینکے جاتے، اس ایک آم کو نکالا جاتا ہے نا؟ بات صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ یا نہیں بولیں گے یہ گنگے رہنے کی عادت اس زمانے میں بھی تھی، اس زمانے میں بھی جاری رکھیں گے کیا؟ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، یہ تو وہ زمانہ ہے کہ جو طور ہے زمانے کا اسی طور سے بولو، اور بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔ ہاتھ اٹھا کر کہو جو غلط ہے وہ غلط ہے، بولو یار، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو حق ہے وہ حق ہے۔ ہمیں کسی کی آدھی چائے پینی نہیں ہے۔ اصغر القادری کا بابا علی جامع کوثر لیے کھڑا ہے، ہمیں کسی کی کٹنگ چاہ پر پلنا نہیں ہے، ہم وہی کہیں گے جو حق ہے۔ اور کیوں نہ کہیں؟ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے حضرت آپ کا کوئی بیان نہیں آیا، میں نے کہا ایک بار کہہ دیا، اللہ ایک ہے، بار بار کہتا رہوں؟ جب ایک بار کہہ دیا جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، ایک بات سن لو، ہمارا یہ عقیدہ کلیئر ہے، ہم ایک بار بیان دیتے ہیں، بار بار نہیں دیتے، اور وہ ایک بار کا بیان سالوں تک چلتا ہے، کیونکہ جو پہلے عقیدہ تھا وہ آج ہے، جو پہلے موقف تھا وہ آج ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
اللہ تعالیٰ حق کہنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کل کے تعلق سے آپ سب کو ماحول معلوم ہے، ہمیں امن و امان قائم رکھنا ہے، بھائی چارگی محبت پیار قائم رکھنا ہے، اور ہم صرف میں نہیں پورے مسلم سماج سمست مسلم سماج نے یہ نیت کی ہے، یہ عزم کیا ہے کہ کل ہماری طرف سے بھی بند کا اعلان ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہماری طرف سے نیائے ملے پیڑت پریوار کو، جو نردوش ہے انہیں نیائے ملے، اس نیت سے کل سمست مسلم سماج نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہماری طرف سے بھی بند کا اعلان ہے۔ اب آئیں گے ہمارے یہاں کے کچھ شیخ چلی ہوں گے، کچھ اکھر پہ کٹنگ چائے پر، کہیں ڈر گیا کہیں نہیں، اپنے سماج کے ساتھ کھڑے رہنا سیکھو۔ یہ چینی گویا بند کرو، یہ کٹنگ چائے پر تفسیریں بند کرو، اپنے راجنیتا کو خوش کرنا بند کرو، پہلے اللہ کو راضی کرو، اس کے حبیب کو راضی کرو، یہ راضی ہو گئے تو سب راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے جو سماج کے ساتھ چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اہل ڈیسا کو بھائی چارگی پیار محبت امن شانتی کے ساتھ رہنے، اور جو نظام حضور اصغر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا اسی پر ہم اور آپ چلیں، یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے، زاہد صاحب نے نشاندہی فرمائی کہ مومن کی شان ہے کہ وہ محتاط رہتا ہے، مومن کی شان غفلت کھانا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کل جو حملہ ہماری طرف سے بھی بند ہے وہ بند ایسا رکھیں کہ ماں بہن بیٹیوں کو بھائیوں کو بچوں کو بازار نہ بھیجیں، اپنے گھروں میں رکھیں، دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے سارے معاملات آسان فرمائے، قوم مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اس الزام سے بری فرمائے، اور جو بھی معاملات پیش آ رہے ہیں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، آپ سب کو سرخرو فرمائے، آپ سب کو اللہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے حق میں بہتری فرمائے، ملک میں امن چین شانتی بھائی چارگی پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔